بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 104 اور آیت نمبر ہے 62، 63 اور 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ اللہ رب العزت نے قصہ بیان کیا ہے بالکل سچا۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پس جو شخص اس بات سے پھر گیا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، تعالوا، آؤ تم، الی کلمۃ سواء، ایک ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، جس میں ہم بھی متفق ہیں تم بھی متفق ہو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے گا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو، یعنی بعض کو، اربابا رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فإن تولوا، بس اگر کسی نے اس بات سے منہ پھیر لیا، فقولوا اشہدوا، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ بنا مسلمون، بے شک میں مسلمان ہوں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، جزیہ دینے پر وہ متفق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قصہ سچ پر مبنی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جتنی باتیں پیچھے آئی ہیں وہ ساری حقائق ہیں، حقیقت ہے، سچ ہے۔ اور اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مل کر رب ہے، فرمایا نہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مزید مہلت دے، غالب ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن فرمایا جزیہ دے لو اور رہتے رہو آرام سکون سے۔ اللہ مزید مہلت دے رہا ہے۔ فإن تولوا، پس جس نے منہ پھیرا، فإن اللہ علیم بالمفسدین، یقیناً اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تو یہاں فسادی کون ہے؟ جو حق بات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اصل میں فسادی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس سے الٹ ہے، چار دوست ہونا، ایک بندہ دیندار بن جائے
اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو فسادی سمجھنا شروع کر دیں، یار اچھے بھلے تھے ہم، یہ ایک بندہ دیندار ہو گیا، یہ ایک نے داڑھی رکھ لی ہے۔ دین میں چلنے والا نہیں، دین سے دور ہونے والا فسادی ہے۔ جو دین پہ چلنے والا وہ تو حق پر ہے، جو دین سے دور جا رہا ہے اصل میں فساد مچانے والوں میں سے وہ شامل ہے۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، جو اس حق سے منہ موڑے گا، جو اس توحید سے منہ موڑے گا، جو اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، وہ فساد کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پیچھے بات سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی ہوئی، یہاں اس سے پچھلی جتنی 63 آیتیں تھیں عیسائیوں کے حوالے سے تفصیلاً بات ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مشترکہ طور پر مخاطب کیا ہے، فرمایا اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، تعالوا الی کلمۃ سواء، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ۔ کلمۃ سواء سے مراد کلمہ توحید ہے، ایک ایسے کلمہ توحید کی طرف آ جاؤ، بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کسی بھی انسان کو چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آخری پیغمبر کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی، اس کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کا درجہ کسی انسان کو نہیں مل سکتا، خالق کا درجہ خالق کے پاس رہے گا۔ باقی سب مخلوق ہے، انبیاء کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن انبیاء کو انبیاء کے مقام سے نکال کر خالق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ تو یہ چیزیں فرمایا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ مشترکہ سب نبیوں کی دعوت رہی ہے، یہودیوں کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ہمارے پیغمبر، سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب نے یہی کہا ہے اللہ کی عبادت کر لو، طاغوت سے بچ جاؤ۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 اولو العزم پیغمبروں کے نام لیے، 18 بڑے پیغمبروں کے نام لیے، اور نام لے کر کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ اب اللہ قرآن میں 18 اولو العزم پیغمبر، جن میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، سارے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان کا نام لے کر اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے شرک کیا تمہارے عمل باطل ہیں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے میں شرک بھی کروں گا اور موحد بھی رہوں گا، جنت بھی میری ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیں توحید، یہاں اللہ تعالیٰ نے کھل کر سمجھائی ہے اس آیت میں۔ توحید کے 3 بنیادی اصول ہیں جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ پہلا اصول ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ جسم کی ہو، بدنی ہو، نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ مالی ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نذر و نیاز، عبادت ہر قسم کی اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، یہ بھی نہیں کرنا اچھا اللہ تو دیتا ہے لیکن فلاں بھی دیتا ہے، فلاں اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا بنیادی اصول یہ ہے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کا درجہ کسی انسان کو نہیں دینا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دینا، انسان کو نہیں دینا، جن کو نہیں دینا، فرشتوں کو بھی نہیں دینا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان تینوں بڑی پارٹیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، اپنے اس بیانیہ میں شرک کیا ہے، غلط بیانی کی ہے، اس سے انحراف کیا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس سے مکر گئے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس سے مکر گئے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ نور من نور اللہ کہہ دیا، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا کہ آپ اللہ کے وجود میں سے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام تو دور کی بات ہے، آج کل کے مسلمانوں نے عامی لوگوں کو اللہ کے اوصاف دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کا وصف دے دیا ہے۔ ہم نے تو انسانوں کے نام داتا رکھ دیے ہیں، یہ تو نام تو اللہ کا تھا نا، اللہ کا نام ہے، اللہ کا وصف ہے، داتا ہونا، خالق ہونا، یہ اللہ کا وصف ہے، داتا دینے والے کو کہتے ہیں، اللہ کا وصف ہے دینا، ہم نے انسانوں کو دے دیے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اللہ کا کوئی وصف کسی انسان کو نہیں دینا، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ اصل میں بنیادی توحید ہے، جس کی یہ پکی ہوگی بندہ، بنیاد تو یہ ہے نا، باقی ساری عمارت اس کے اوپر آنی ہے۔ جس کی یہ بنیاد کمزور ہے نا، باقی ساری عمارت اس کی نیکیوں کی گر جائے گی، وہ قائم رہ نہیں سکتی جب تک یہ توحید پوری نہیں ہوگی۔ تو اس توحید میں 3 چیزیں ہیں: اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، اور اللہ کا کوئی بھی وصف ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ داتا بھی ہے، وہ اٹھا کر کسی بھی انسان کو نہیں دینا، اگر چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو دے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل روم کو جو خط لکھا تھا اس کے اندر یہ تینوں باتیں لکھی تھیں۔ چونکہ وہ عیسائی تھا تو فرمایا، یعنی اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا کہ تو بادشاہ ہے لیکن ہے عیسائی، اور تمہاری انجیل کے اندر یہ تینوں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس بات پر آ جاؤ۔ یہی وجہ تھا کہ ہرقل بادشاہ نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا جہاں میں کھڑا ہوں نا، یہاں اس پیغمبر کی حکومت ہوگی۔ اس نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ جتنی باتیں اس نے سچی لکھی ہوئی ہیں نا، ان قریب میرے اس جگہ پہ یعنی روم پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہو گیا تھا، اسی بنیاد پہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کی باتیں ساری سچی ہیں۔ وہ تو عوام کا ریئیکشن غلط آیا، سخت آیا، تو اس نے وہ مسلمان نہیں ہوا، ورنہ مسلمانوں والی بات اس نے کر دی تھی۔ تو بہرحال آج کے دور میں بھی اللہ کے اوصاف غیر اللہ کو دیے جا رہے ہیں، اور آج کے دور میں تو اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ یہ کلمہ توحید تمہارے درمیان ہمارے درمیان مشترکہ ہے۔ آج کے دور میں شرک اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، اب کلمہ توحید مشترکہ راہ نہیں ہے۔ آپ توحید پہ بات شروع کر دیں، توحید پہ بات کریں، لوگ کہتے ہیں لے جی یہ تو اختلافی مسئلہ ہے۔ اب توحید کو بھی اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا۔ اب ان میں سے کوئی ایک بات ایسی ہو، یہ تینوں باتیں آج کے دور میں اختلافی ہیں، لیکن ہے قرآن۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا درجہ کسی اور کو نہیں دینا۔ یعنی اس زمانے میں شرک اتنا عام ہو گیا ہے کہ توحید اختلافی مسئلہ بن گئی ہے، جبکہ توحید مشترکہ مسئلہ تھا، جس کو ہم نے آج کے زمانے میں اختلافی بنا دیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت آئی تو اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیت موجود ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس سے ملتی جلتی آیت ہے۔ عدی بن حاتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے مولویوں کو، درویشوں کو رب تو نہیں بنایا تھا، قرآن کہہ رہا ہے رب بنا دیا۔ اب وہ عیسائی تھے، سابقہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے مولوی یا وہ جو تمہارے درویش ہیں، پادری، ان کے حلال کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے، ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا، تمہارے درویشوں نے، تمہاری مولویوں نے اس کو حرام کر دیا، تم نے حرام سمجھ لیا۔ تمہارے نزدیک تو بات تمہارے مولویوں کی یا درویشوں کی اہم ہوئی، اللہ کی تو رہی نہیں، تو پھر گویا تم نے اللہ اپنے مولویوں کو یا درویشوں کو بنا لیا۔ تو قرآن سچا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ اختلافی بات ہو گئی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشترکہ بات ہوتی سب کی، کہ توحید تو کم از کم مشترکہ ہوتی نا، باقی اختلافی مسائل ٹھیک ہے، رفع دین کرنا نہیں کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن کم از کم توحید تو ہماری مشترکہ ہوتی۔ قرآن سارا توحید کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ترجمے سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، توحید پر بات کرنا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے جس کو قرآن مشترکہ کہہ رہا ہے، جو یہودیوں کے ہاں بھی مشترکہ تھا، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ تو توحید ہماری جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اور اس آیت سے ایک اور بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کریں، کم از کم وہ موضوع ہو جو سب کے نزدیک مشترکہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ کسی کے ساتھ بھی بحث کر لیں، اس کا آغاز ہوگا ہاں بھی یزید کے حوالے سے بتاؤ۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ اب جھوٹ بولنا سب کے نزدیک مشترکہ مسئلہ ہے، اس پر بات کوئی نہیں کرے گا، نہ کوئی آگے مسئلہ پوچھے گا۔ مولوی صاحب بتلائیں سود کھانا منع ہے، سب کے نزدیک سود حرام ہے، اس پر بحث کوئی نہیں کرے گا۔ یزید کے حوالے سے ہم پوچھتے رہیں گے،
وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مسئلے اختلافی ہیں اس پر زیادہ بات نہ کرو. یزید نے جہاں جانا ہے اللہ اسے لے جائے گا، جہنم میں پھینکے جنت دے، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر سال ہر سیزن میں کچھ اختلافی مسئلے ہم اسی پہ سارا زور لگاتے ہیں. بڑی عید آ جائے گی، کٹے پہ سارا زور لگائیں گے. بھی جھوٹ بولنا سب کے نزدیک مشترکہ طور پہ حرام ہے، اس پر کوئی زور نہیں لگائے گا. تو جو مسئلے مشترکہ ہوتے ہیں ان پر زیادہ بحث ہونی چاہیے، ان پر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے. جو اختلافی ہیں وہ تھوڑے سے سائڈ پہ رکھ دیں، وہ کبھی کبھار وہ بھی حل ہو جائیں. زیادہ بات اس پہ ہو جو سب کے نزدیک مشترکہ ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ اخلاقی برائیوں سے جو ہے وہ باہر نکلے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.